آج حرمین طیبین ویران ہے. کیسا خوف و ہراس دلایا گیا کہ جناب کرونا آ جائے گا اس لیے حج نہیں ہو رہا، معاذ اللہ. کرونا آ جائے گا اس لیے مسلمان مل کر لبیک اللہم لبیک. مجھے بتائیں نا، لبیک اللہم لبیک بھی کہیں پھر کرونا بھی آ جائے. یہ جو 4 ایام ہے، ایام تشریق، کیا پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مجھے بتائیں یہ تکبیرات پڑھنے کے بعد بھی کیا کرونا سے مسلمان ہار جائیں گے؟ لیکن بات یہی ہے، یہ تکبیر ہم نے پڑھی ہو تب نا. جو پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو آتے ہی نہیں نماز میں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ایام تشریق کی رسول اللہ نے کیا فضیلت بیان کی ہے، جنہوں نے آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، بوتھا اٹھا کے مسجد میں جمعے کو آ گئے ہوں گے. ہاں، روٹی کھائی ہوگی انہوں نے صبح، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. انہیں کیا پتا کہ اس تکبیر کا کیا نفع ہونا تھا. اگر مسلمان یہ 4 دن مسلسل ہر نماز کے ساتھ ایام تشریق میں اللہ اکبر پڑھیں تو عالم کفر کانپ نہ جائے، یہود و نصارہ گھٹنے نہ ٹیک دیں. کیوں کہ جب 313 بدر میں یہی تکبیر پڑھ رہے تھے تو پھر عالم کفر کہاں گیا؟ جب احد میں مسلمان یہ تکبیر پڑھ رہے تھے تو پھر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین بھی کانپ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور کے غلام آج کیا کرنے لگے ہیں. اتنی بڑی کفر کی قوتیں سامنے آئیں تو ان کو خس و خاشاک کر دیا مسلمانوں. لیکن آج 2 ارب مسلمان 4 دن تکبیر پڑھیں اور پھر بھی عالم کفر پر کوئی اثر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نفس کے غلام، یہود و نصارہ کے غلام، لالچ، طمع، حرص، اس کے غلام. بس اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا. انہیں یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کے یہ حقوق ہیں، یہ میری بیٹی کے یہ حقوق ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. انہیں یہ بھی پتا ہے قربانی کے جانور کے حقوق ہیں کہ اس کو آرام سے لٹاؤ. مانا سارے حقوق اللہ اور رسول نے دیے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہیں. لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ایک غلام پر رسول اللہ کا کیا حق ہے؟ کبھی آپ نے کوئی کتاب اٹھا کر پڑھی؟ کبھی آپ نے قرآن مجید سے یہ جاننے کی کوشش کی؟ یاسین شریف پڑھ کر آپ نے سوچا میری دکان میں برکت ہو جائے، سورہ ملک پڑھوں تو قبر روشن ہو جائے، اور سورہ واقعہ پڑھوں تو مجھے روزی مل جائے؟ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جمعے کے دن پڑھوں تو یہ فضیلت مل جائے، انا اعطیناک الکوثر پڑھوں تو میرے اوپر یہ برکتیں آ جائیں. کبھی قرآن سے یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ سے پیار کیسے کرنا ہے؟ پوچھا کبھی قرآن سے؟ سچ بتائے مجھے، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، کبھی قرآن اٹھا کر آپ نے قرآن سے پوچھا؟ اگر پوچھا ہوتا تو آپ کہتے ہاں قرآن نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ کیوں نہیں پوچھا قرآن سے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا قرآن سے؟ آپ نے لاکھوں روپے کا بیل ذبح کیا، مبارک ہو، اللہ قبول فرما لے. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ تو آپ نے امام سے مسجد سے سن لیا اور پوچھ لیا، رسول اللہ کا حق کیوں نہیں پوچھا؟ کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہو گئی تو ایک مسلمان کو کیا کرنا تھا؟ اس گستاخ کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں بات آئی؟ کیا سوچا آپ نے؟ عزیز دوستو، اس پر کیوں غور نہیں کیا؟ تو جب رسول اللہ کا حق نہیں پہچانا تو پھر یاد رکھیں کسی کا حق پہچان لیں آپ، کام کچھ بھی نہیں آئے گا. مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ وہ جو 2 گز جگہ آپ کے لیے اللہ نے منتخب کی ہوئی ہے، اس جگہ پر جا کر آپ نے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ کس کا دیدار کرنا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کی قربانیاں بھی، آپ کی نمازیں بھی، طاعتیں بھی، شب بیداریاں بھی، سب. لیکن یاد رکھیں فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی تعظیم اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرے داری سے ہوگا. سمجھ آئی بات؟ فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. اب کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں، اب تو دیکھ لیا ہے. اس وقت تیرا کیا نظریہ تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ محبت رسول کا جو پیمانہ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا قرآن و سنت سے،
وہ کیا ہے؟ محبت رسول کا پیمانہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے۔ محبت کا پیمانہ عداوت سے پتہ چلتا ہے، نفرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور کے گستاخ سے نفرت کتنی رکھتے ہیں۔